کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے طعنوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس لیے بھی پیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست بھی دے چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں لانا بہت مشکل ہے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد الاسود عجلی نے کہا، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد الاسود بن عجلان کا سردار تھا، یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی، اس لیے وہ عجلی کہلاتا تھا، مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا آئے ہو۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ نہیں، عبد الاسود نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ انہوں نے کسریٰ کی رعایا کو، کسریٰ کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مثنہ بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ ایک نے پوچھا، تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہارے 2 جوان بیٹے دلجہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے۔ عبد الاسود نے کہا، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا۔ اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے 2 بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سرداروں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریائے فرات کے کنارے اولیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبد الاسود عجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، ان کے تازہ دم تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے، لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور اولیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع خالد رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے، ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد رضی اللہ عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ انہیں مکمل آرام کرنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی۔ جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہیں بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ تم میں مجھے مثنہ بن حارثہ نظر نہیں آ رہا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا۔ ایک سالار نے جواب دیا، ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب آ کر گھوڑا رکا۔ مثنہ بن حارثہ آیا ہے، کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا۔
مصنع گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مصنع نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کی بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خدا کی قسم ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوا کہا، تیری چال ڈھال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید، مصنع بن حارثہ نے کہا۔ میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر الیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، مصنع نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام کے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں اور وہ ارد شیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے جس طرح ہم نے دلجہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مصنع نے کہا۔ طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہوں۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمر نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں۔ کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دیں؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ابن حاتم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کر کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے، عدی بن حاتم نے کہا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوئے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑے۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دے جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ابن ولید، مصنع بن حارثہ نے کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور